السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میرے معزز دینی ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج کے بیان کا موضوع ہے اللہ رب العالمین کے حقوق۔ شریعت اسلامی کی بے شمار خوبیوں میں سے ایک اہم خوبی یہ ہے کہ اس میں عدل و انصاف کا خیال رکھا گیا ہے اور کسی کمی بیشی کے بغیر ہر صاحب حق کو اس کا حق عطا کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے عدل و انصاف، حسن سلوک اور قرابت داروں کو بھی دینے کا حکم دیا ہے۔ اسی عدل کے ساتھ رسولوں کی بعثت ہوئی، آسمانی کتابیں نازل ہوئی اور اسی پر دنیا اور آخرت کے امور قائم ہیں۔ اور عدل یہ ہے کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا جائے اور ہر صاحب منزلت کو اس کا مقام عطا کیا جائے۔ انہی حقوق میں سے ایک حق اللہ رب العالمین کا ہے، پاک پروردگار کا ہے۔ اللہ رب العالمین کے حقوق سب سے اہم اور سب سے عظیم اور سب سے بڑا فریضہ ہیں، کیونکہ یہ مالک الملک، مدبر الامور، رب ذوالجلال کے حقوق ہیں، جس نے آسمان و زمین کو قائم کر رکھا ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا جبکہ ہم کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھے۔ یہ اس اللہ کے حقوق ہے جس نے اپنی نعمتوں کے ذریعے ہماری پرورش و پرداخت کی جبکہ ہم ماں کے شکم میں 3 تاریکیوں کے اندر تھے۔ وہاں کوئی مخلوق ہمارے لیے غذا، نشو و نما اور زندگی کے اسباب و وسائل فراہم نہیں کر سکتی تھی۔ پاک پروردگار نے ہمارے لیے ماں کی چھاتیوں سے خوراک مہیا کی، بھلی بری ہر طرح کی راہ دکھائی، ماں باپ کو ہماری خدمت کے لیے مسخر کر دیا اور اپنی نعمتوں اور عقل و فہم کے ذریعے ہماری مدد کی اور ہمارے اندر ان کو قبول کرنے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ ارشاد باری تعالی ہے سورۃ النحل آیت نمبر 78، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں سے نکالا ہے کہ اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اسی نے تمہارے وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اسی نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 تا 58 میں ارشاد فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں نہ میری یہ چاہتے کہ وہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تو خود ہی سب کا روزی رساں، توانائی والا اور زور آور ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم عبودیت کے تمام معانی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کے بندے بن کر کے رہیں۔
جس طرح سے وہ ربوبیت کے جملہ معانی کے ساتھ ہمارا رب ہے، ہم اس کے سامنے ذلیل اور متواضع اور اس کے حکموں کی تعمیل کرنے والے، اس کے منع کردہ چیزوں سے دور رہنے والے اور اس کی خبر کی تصدیق کرنے والے بن کر رہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی نعمتیں ہم پر مسلسل نچھاور ہو رہی ہیں، اور اگر کسی انسان کا ہمارے اوپر اگر کوئی فضل احسان ہوتا ہے تو کھل کر اس کی مخالفت یا نافرمانی کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے پاک پروردگار کی نافرمانی کیسے کرتے ہیں، یہ سوچنے اور غور کرنے کی بات ہے۔ جو بھی نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں وہ سب کے سب اللہ کی طرف سے ہیں، جو بھی مصیبتیں دور ہوئی ہیں وہ اسی پروردگار کی رحمت سے دور ہوئی ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ۔ تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اسی کی دی ہوئی ہیں، اب بھی جب تمہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے تو اسی کی طرف نالا و فریاد کرتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے اپنے جو حقوق بندوں پر واجب کیے ہیں وہ اس شخص پر بہت ہی آسان ہے جس پر اللہ انہیں آسان فرما دے، کیونکہ اللہ رب العالمین ان میں کسی طرح کا کوئی خرچ یا تنگی یا مشقت نہیں رکھی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ ہوا مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ اللہ کی راہ میں ویسے ہی جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حکم ہے، جیسا جہاد کرنے کا حکم ہے اسی نے تمہیں برگزیدہ بنایا ہے اور تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی ہے، اور اپنے باپ ابراہیم کا دین قائم رکھو، اسے اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اسی قرآن سے پہلے اس قرآن سے پہلے اور اس میں بھی تاکہ پیغمبر تم پر گواہ رہے اور تم لوگوں کے لیے گواہ بن جاؤ، پس تمہیں چاہیے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ رب العالمین کو مضبوط تھام لو، وہی تمہارا ولی مالک ہے، پس کیا ہی اچھا مالک ہے اور کتنا ہی بہتر مددگار ہے۔ یہ حقوق در حقیقت ایک افضل ترین عقیدہ، ایمان برحق اور ثمر آور عمل صالح ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس کی بنیاد محبت و تعظیم پر ہے اور اس کا ثمرہ اخلاص و صبر پر ہے۔ 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نمازیں جن کے ذریعے اللہ رب العالمین گناہوں کو مٹاتے ہیں، درجات کو بلند کرتے ہیں اور دلوں کی اور حالات کی اصلاح فرماتے ہیں، بندہ حسب استطاعت اس نماز کی ادائیگی کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیماری لاحق ہوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی قائما، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو، فإن لم تستطع فقاعدا، کھڑے ہو کر کے کھڑے نہ ہو سکو تو بیٹھ کر پڑھو، فإن لم تستطع فعلى جنب، اور بیٹھ کر نہ کر سکو تو کروٹ کے بل لیٹ کر پڑھو۔ زکوٰۃ کی ادائیگی ہے جو آپ کے مال کا ایک معمولی حصہ ہے جسے آپ مسلمانوں کی ضرورت کے لیے نکالتے ہیں، یعنی فقیروں، مسکینوں، مسافروں، قرضداروں اور دیگر مستحقین زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اور سال میں 1 ماہ کا روزہ رکھنا ہے، جو بیمار ہو یا سفر میں ہو اسے دوسرے دنوں میں روزوں کی گنتی پوری کرنی ہے، اور جو شخص کسی دائمی معذوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے
تو اسے ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور طاقت رکھنے والے پر زندگی میں ایک مرتبہ بیت اللہ کا حج کرنا ہے۔ اللہ کے حقوق یہی بنیادی ہے، اور جو کچھ اس کے علاوہ ہے وہ کسی وقتی سبب سے واجب ہوتا ہے، مثلا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یا واجب کر دینے والے اسباب کی وجہ سے ہوتا ہے، مثلا مظلوم کی مدد کرنا۔ میرے بھائیوں، غور کریں کہ عمل کے اعتبار سے یہ حق کتنا آسان ہے، لیکن اجر میں کتنا بڑا ہے۔ اگر آپ اس کی کما حقہ ادائیگی کر لے جائیں تو دنیا اور آخرت میں سعادت سے ہم کنار ہوں گے، جہنم سے نجات پائیں گے اور جنت سے سرفراز کیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ پس جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا جائے، جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، فقد فاز، بے شک وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ان حقوق کے ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔